السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو کلپ میں بنانے جا رہا ہوں وہ میت اور میت کی اشیاء سے متعلق ہے۔ تو اس کلپ میں کئی سوال ہیں جن کے جواب میں پیش کر رہا ہوں۔ سوال ہیں: میت کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ دھلنا کیسا ہے؟ اور کیا میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ اور جس برتن سے میت کو غسل دیا گیا اس برتن کو کیا کیا جائے؟ اور قبر کے تختے وغیرہ بچ جائیں تو کیا کیا جائے؟ تو ان سارے سوالات کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ان سارے مسائل میں ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے: مردے کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ دھونا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مردے کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ نہیں دھونا چاہیے۔ یہ چھوا چھوت ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میت دیکھ کر کے آ رہے ہیں، چہرہ اور ہاتھ پاؤں دھو لیں، تو یہ غلط ہے، نہیں دھونا چاہیے۔ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے میت کو دیکھا اور آنے جانے میں آپ کے چہرے ہاتھ پاؤں پر گرد و غبار بیٹھ گیا ہے تو آپ اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے میت کا چہرہ دیکھا ہے، میت کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اپنا چہرہ دھل لیا جائے، تو یہ غلطی ہے اور جہالت ہے۔ دوسرا سوال ہے: کیا میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے: شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کو واجب سمجھنا جہالت اور لاعلمی ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ تیسرا سوال ہے: جس برتن سے میت کو غسل دیا گیا اس برتن کو کیا کیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب ہے: اس برتن کو استعمال میں لے سکتے ہیں، چاہے لوٹا ہو یا بھگونا ہو یا دوسرے برتن ہوں، لیکن بعض جگہوں پر اس برتن کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں یا فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یہ بھی جہالت اور چھوا چھوت ہے۔ اس کو آپ گھر کے استعمال میں لا سکتے ہیں، وضو وغیرہ کے لیے رکھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے: قبر کے تختے، کفن وغیرہ کا کپڑا بچ جائے تو کیا کرے؟ تو اس سوال کا جواب ہے: اگر تختہ، کپڑا یا عطر وغیرہ بچ جائیں تو اس کو گھر لے جائے۔ اگر قبر میں رکھ دیا جبکہ قبر میں جو چیزیں لگتی ہیں وہ مکمل ہو چکی تھیں تو یہ مال اور اشیاء کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو چاہیے کہ ان کو گھر پر لے جایا جائے، اور یہ نہ سوچا جائے کہ یہ چیزیں مردے کے لیے آئی تھیں، اس کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ یہ غلط ہے، گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا قبر کے تختے کا سوال، تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، اگر قبر تختے سے ڈھک دی جاتی ہے، یعنی قبر میں جتنے تختے لگنے تھے اتنے تختے لگ چکے ہوتے ہیں اور کچھ تختے بچ جاتے ہیں، تو لوگ ان تختوں کو یا کپڑوں کو اسی قبر میں داب دیتے ہیں۔ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچی کرنے والا، مال کو ضائع کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو آپ تمامی حضرات اپنے مال اور اشیاء کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اور پانچواں سوال ہے:
مٹی دینے کے بعد ہاتھ کہاں دھوئیں؟ گھر میں ہاتھ کیوں نہیں دھونا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مٹی دینے کے بعد قبرستان کی جو مٹی ہاتھ میں لگی ہے اس کو گھر میں نہیں دھونا چاہیے، بلکہ اس کو قبرستان ہی میں یا گھر سے باہر دھونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں فضول کی ہیں۔ ہاں، احتیاطاً یہ ہونا چاہیے کہ قبرستان کی مٹی ہے، قبرستان ہی میں رہ جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ گمان کرنا کہ گھر میں دھونے سے بلائیں آ جائیں گی یا آفت جھیلنی پڑے گی، یہ جہالت اور کم علمی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں یا گھر سے باہر دھویا جائے۔ اگر آپ گھر میں بھی دھو لیتے ہیں تو آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو جائیں گے یا آپ کو کوئی تکلیف نہیں جھیلنی پڑے گی۔ یہ صرف لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے، اور شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہوئے تمام مسائل پر ہمیں اور تمام اسلامی بھائیوں بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔